اسی خداوند کے زندہ اور جلالی بابرکت نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ میں خدا کا چھوٹا سا خادم مبشر سوزان۔ میرے عزیزو، آج آپ سب کے لیے ایک دفعہ پھر سے خداوند کے کلام میں سے اس کی باتوں کو لے کے آیا ہوں، جو سچی باتیں ہیں، جو میٹھی باتیں ہیں اور جو زندگی بدل دینے والی باتیں ہیں۔ میرے عزیزو، لوگ دعوے کرتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے، لیکن میرے عزیزو، میں آج ان زندگیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بدلی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگیوں کو بدل دیتی ہے اور زندگیوں کو نیا بنا دیتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا کلام جہاں جہاں اور جس جگہ ہوا ہے، جس زندگی کے ساتھ ہوا ہے، وہاں وہاں خدا کا جلال ظاہر ہوا ہے۔ جب اس خدا کا کلام ہوتا ہے تو میرے عزیزو، اندھے جو ہیں وہ دیکھنا شروع ہو جاتے، لنگڑے جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے، کوڑی جو ہیں وہ پاک صاف ہونا شروع ہو جاتے، اور جو مردے ہیں وہ بھی اس کلام کی آواز کو سن کر جو ہے وہ قبروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کلام کی قدرت۔ ہیلیلویا۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے میں اپنے خدا باپ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد پریز اینڈ پریئر چینل کے لیے بھی خدا ان کا شکر گزار ہوں۔ پریئر اینڈ پریز چینل کی جو ساری ٹیم ہے ان کا بھی خدا ان کا میں شکر گزار ہوں کہ خدا ان نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے خدا ان کے کلام کی منادی کو سر انجام دینے والے ہو سکے۔ تو میرے عزیزو، آئیں میرے ساتھ اپنی تربیت کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل ہے، اور اس کا 7واں باب ہے، اور اس کی 7ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے، ہم پڑھیں گے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کتاب مقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یہ حوالہ جو کتاب مقدس میں سے آج ہم نے پڑھا، آج ہم نے تلاوت کیا، یہ آپ نے بہت دفعہ بہت خادموں سے سنا ہوگا، اس پر سیکھا بھی ہوگا، اس پر جو ہے آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ تو آج پھر ہم اس کے اوپر سیکھیں گے کہ خدا ہمیں اس حوالے میں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر بات ہو رہی ہے مانگنے کے تعلق سے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آج اگر ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں، یا گھرانوں کو دیکھتے ہیں، یا نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے وہ مانگنے کے اس میں لگا ہوا ہے۔ ان کی بڑی بڑی خواہشیں ہیں، ان کی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمیں واسطہ بھی مل جائے، ہمیں یہ بھی ہو جائے، ہماری زندگی میں وہ بھی ہو جائے۔ سو میرے عزیزو، کچھ طرح کے لوگ ایسے ہیں جو خدا کو جانتے تک ہی نہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ان کو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ان کی جو ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، ہم مانگتے ہیں لیکن ہمیں ملتا نہیں۔ اور کئی میرے عزیزو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا کی بڑی برکات ہیں، خدا نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے، خدا نے ہمیں جو ہے بہت سرفراز کیا ہوا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی زندگیاں ہمیں جو ہیں اس دور میں نظر آتی ہیں۔ لیکن جو کتاب مقدس ہے
جو مسیح یسوع کی تعلیم ہے وہ کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب ہم مقدس یعقوب کے خط میں پڑھتے ہیں اس کے 4 باب میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم مانگتے تو ہو لیکن تمہیں ملتا نہیں۔ آگے وہ وجہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ان کی جو سوچ ہے، ان کی سوچ اس دنیا سے سٹارٹ ہوتی اور اس دنیا کی چیزوں تک ان کی سوچ جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ تو پھر کیسے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ برکات آئیں، پھر کیسے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ بلیسنگز آئیں، پھر کیسے ہماری زندگی میں جو ہے وہ سرفرازی آئے؟ کیونکہ کتاب مقدس تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا، بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا، یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگیں، ہم دنیا کی روشوں کے پیچھے بھاگیں، ہم دنیا کے جو کاموں کی طرف ہیں پیچھے بھاگیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کی ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو ہم کرتے ہی نہیں، جو ہماری زندگیوں میں وہ کام ہوتا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم نئے عہد نامہ کی سٹڈی کرتے ہیں تو میرے عزیزو، قرآن کا کلام کہتا ہے کہ تم پہلے جو ہے ڈھونڈو اس کی بادشاہی کو اور اس کی راستہ بازی کو، جو دوسری چیزیں ہیں وہ تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چونگے جڑی وہ چیز تو مل جائے گی۔ ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز ہمیں فری دی جاتی ہے، یا کچھ سامان ہم بازار سے لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک گفٹ جو ہے ہمیں ملتا ہے، انعام میں تم کو مل جائے گی۔ پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے، پہلے جو ہم نے اپنی زندگی میں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اس بادشاہی کی تلاش کرنی ہے، اس راست بازی کی تلاش کرنی ہے۔ جب وہ راست بازی ہماری زندگی میں آ جائے گی تو پھر ہماری زندگی میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی۔ ہلیلویا میرے عزیزو، کیونکہ جس کی زندگی میں یسوع آ جائے، کیا اس کی زندگی میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ ارے بھائی، جب آپ کی زندگی میں وہی کام نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں بادشاہی اور راست بازی نہیں ہوگی تو پھر کمیاں تو ہوں گی، پھر زندگی میں کام جو ناکامیاں ہیں وہ تو ہوں گی، کیونکہ ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے، ہم نے اس کی تلاش کرنی ہے۔ کیونکہ جب ہم اسے ڈھونڈیں گے، ہم اس کی تلاش کریں گے، وہ ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر بڑے بڑے کام ہوں گے۔ یہ ہے پہلا سٹیپ جو ہم کرتے نہیں۔ ہم نے پہلے اس کی تلاش کرنی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اسے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جی نہ خدا کے گھر میں دیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن میں آج ان زندگیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے گھر میں نہ تو دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ میرے بھائی آپ کے مانگنے میں ہیر پھیر ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں سے کبھی نہیں پھرتا، وہ اپنے وعدوں پر قادر خدا ہے، وہ کبھی وعدوں سے نہیں پھرتا۔ اگر آج ہم مشکلاتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں اور رکاوٹوں میں ہیں، بندشوں میں ہیں، تو اس کی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارا ریلیشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ خدا کی طرف نہیں ہے، ہمارا دل جو ہے وہ خدا کی طرف نہیں ہے۔ بھائی، ہم نے جب اس کی تلاش ہی نہیں کی، ہم نے اسے ڈھونڈا ہی نہیں، وہ ہماری زندگی میں نہیں آیا، تو پھر کلام کیسے زندگی میں پورا ہوگا؟ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ بات اور یہ کلام پورا ہو تو اس کی تلاش کریں۔